الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین. حالات بیان ہوئے ہیں اور پھر خاص طور پر بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا ہے جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی مدینہ کے ارد گرد قبائل کی صورت میں موجود تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حالات کے بعض پہلو یہاں پہ بیان کیے گئے ہیں کافی تفصیل کے ساتھ، اور اس میں پھر وہ اصول بھی بتائے گئے ہیں کہ جن اصولوں کی وجہ سے عروج و زوال قوموں کو نصیب ہوتا ہے، اور پھر خاص طور پہ بنی اسرائیل سے جو ان کی قیادت و سیادت چھن گئی اس کی وجہ بھی بیان کی گئی ہے. اور گزشتہ درس میں اس کے اختتام پر یہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کریم نے فرمایا کہ پھر اس کے بعد جو ہے ان کے اندر ایسے نااہل جانشین پیدا ہوئے، یعنی آیت نمبر 169 کے اندر فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب، یعنی ان کے بعد ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو جانشین تھے لیکن نااہل جانشین تھے، تو اس کی وجہ سے ان کے حالات بہت خراب ہو گئے، اور ان کے اوپر جو لعنت ہوئی، جو ان کے اوپر مختلف قسم کے عذاب آئے، مختلف قسم کی سزائیں آئیں، اور یہ اللہ کریم نے گویا ایک قیامت تک کے لیے قانون بتا دیا جو صرف بنی اسرائیل ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ ایک جنرل اصول بھی ہے، ایک عام اصول بھی ہے کہ جو کوئی بھی اللہ کی کتاب کے ساتھ چمٹا رہے گا، اس کو مضبوطی سے پکڑے رکھے گا اور نماز قائم کرتا رہے گا، اس کو اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے. اور جو لوگ یعنی وہ بنی اسرائیل سے ہوں چاہے بنی اسرائیل سے نہ ہوں، لیکن یہاں پہ خصوصیت کے ساتھ اگر اب بات کریں گے تو سیاق و سباق کے اعتبار سے اس سے مراد بنی اسرائیل ہے. گویا اس کا جو شان نزول ہے وہ خاص ہے، لیکن یہ مفہوم کے اعتبار سے یہ آیت عام ہے. اس اعتبار سے اگر اس کو خاص مفہوم اور خاص سیاق و سباق کے حوالے سے دیکھا جائے والذین یمسکون بالکتاب، تو اس خطاب کا تعلق، اس سیاق و سباق کا تعلق جب بنی اسرائیل سے ہے تو اس سے کتاب سے مراد پھر بنی اسرائیل کی کتاب ہوگی، یعنی اس سے مراد تورات ہوگی یا اس سے مراد انجیل ہوگی. تو جو لوگ بھی تورات و انجیل کے احکام کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں، تو اگر کوئی تورات اور انجیل کے احکام کو واقعتاً مضبوطی سے پکڑے، اس میں تحریف نہ کرے، اس کے اندر جو تبدیلی نہ کرے اپنی مرضی سے، لفظی اور معنوی تبدیلی، تو پھر ظاہر سی بات ہے تورات کے مضامین، انجیل کے مضامین اور قرآن حکیم کے مضامین میں تو کوئی فرق نہیں ہے. اگر وہ کوئی تورات کو جو غیر محرف کتاب تورات ہوگی یا بغیر تحریف کے انجیل ہوگی یا قرآن حکیم ہوگا تو ان میں آپس میں کوئی فرق اور کوئی تضاد نہیں. لہذا اگر یمسکون بالکتاب سے مراد تورات لے لیا جائے، اور اس سے سیاق و سباق کے اعتبار سے یہ چونکہ بنی اسرائیل مراد ہے تو اس سے اگر تورات مراد لیں گے تو بھی تورات کے اندر بھی اور انجیل کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی پیشگوئیاں موجود ہیں. لہذا جو شخص تورات پر ایمان رکھے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ رکھے. اس لیے اس سے مراد اگر کتاب سے مراد تورات بھی ہو، انجیل بھی ہو، یا اس سے مراد قرآن ہو تو اس سے فرق نہیں پڑتا معنوی اعتبار سے. لہذا یوں کہا جائے گا کہ سیاق و سباق کے اعتبار سے یہاں کتاب سے مراد تورات ہے، لیکن مفہوم کے اعتبار سے اس میں تورات بھی شامل ہے، اس میں قرآن حکیم بھی شامل ہے. لہذا اگر وہ اپنی کتاب جو ان کے اوپر نازل ہوئی اس کو بھی اگر وہ مضبوطی سے پکڑ لیتے، اور یہ ان کی نسلوں کی بات ہے، یعنی جو فخلف من بعدہم خلف، جو فرمایا کہ ان کے بعد نااہل جانشین ہوئے، وہ نااہل جانشین اگر تورات کے احکام پر عمل کرتے کما حقہ بغیر تحریف کے، اور نماز قائم کرتے تو ان کو بھی اجر مل جاتا. اور یہی اصول قیامت تک کے لیے ہر انسان کے لیے ہے. جو بھی
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب کو پکڑ لے، مضبوطی سے پکڑ لے اور نماز کو قائم کرے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ انا لا نضیع اجر المصلحین، تو ہم ایسے اصلاح کرنے والوں کو کبھی ان کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ تو یہاں سے ایک بات اور بھی ثابت ہو گئی کہ اقام الصلاۃ کو یمسکون بالکتاب، یعنی تمسک بالکتاب اور اقام الصلاۃ کو ایک سیکوینس میں بیان کیا گیا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ جو نماز قائم نہیں کرتے، جو صلاۃ کے قیام کا بندوبست نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کتاب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تمسک بالکتاب کی سب سے اولین نشانی یہ ہے کہ وہ لوگ نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ یہ یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، اس سے یہ جو اکٹھا اللہ کریم نے اس کو بیان فرمایا تو اس سے یہ مفہوم نکلا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان بھی اس کی تائید کرتا ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ اسلام جو ہے وہ نماز سے لے کر اوپر پوری دنیا پر دین نافذ کرنے کے درمیان میں ہے۔ گویا اگر کوئی شخص نماز قائم کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ فرمایا کہ لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً عُرْوَةً، بہت دفعہ آپ یہ حدیث سن چکے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی چلی جائیں گی۔ گویا لوگ اسلام کو ایک ایک کڑی کر کے چھوڑتے چلے جائیں گے، اسلام نہیں ٹوٹتا۔ اسلام تو لن فصام لہا، یہ تو عروۃ الوثقیٰ ہے، قرآن خود کہتا ہے یہ تو عروۃ الوثقیٰ ہے، لن فصام لہا، اس کے یہ تو ٹوٹ سکتا ہی نہیں۔ لہذا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لَتُنْقَضَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةً، ایک ایک کڑی کر کے اسلام کی کڑیاں ٹوٹتی جائیں گی، تو پھر خود ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی کہ فَلَمَّا انتقضت عُرْوَةٌ، جب بھی ایک کڑی ٹوٹے گی، تشبث الناس بالتي تلیها، لوگ اس سے نیچے والی کڑی کو پکڑ لیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ لوگوں کے ہاتھوں سے چھوٹے گی، اوپر والی کڑی چھوٹی تو نیچے والی کو پکڑ لیا، وہ چھوٹی تو نیچے والی کو پکڑ لیا۔ اسلام تو اپنی جگہ قائم ہے، لہذا لوگ اوپر سے لے کر نیچے 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 آہستہ آہستہ لوگوں کا دین کے ساتھ تعلق ختم ہوتا چلا جائے۔ مطلب اس کا یہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اولہن نقضاً، سب سے جو اول سب سے پہلے جو کڑی ٹوٹے گی اسلام کی، الحکم، وہ یہ ہوگی کہ قانون اللہ کی بجائے غیر اللہ کا آ جائے گا۔ یعنی جب عدالتیں غیر اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے کرنا شروع کر دیں اور ایک اجتماعی نظام غیر اللہ کا آ جائے اور اللہ تعالیٰ کی حاکمیت کا نظام ختم ہو جائے اور کتاب و سنت کا نفاذ ختم ہو جائے، تو سمجھ لیجئے کہ اسلام کی جگہ کفر نے لینا شروع کر دی ہے۔ لیکن یہ کرتے 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 پورا دین ہے، ایک پوری اجتماعیت ہے، پھر اجتماعیت سے لے کر انفرادیت تک ہے، سکڑتے سکڑتے کم ہوتے ہوتے فرمایا وآخرہن الصلاۃ، جو آخری کڑی ہے دین کی وہ ہے نماز کو قائم کرنا۔ اگر کوئی آدمی صلاۃ کا نظام قائم کر رہا ہے، نظام پورا اجتماعی اس کے ہاتھ میں نہیں، تو کم از کم وہ خود تو نماز قائم کرے۔ اگر وہ یہاں تک کر رہا ہے تو وہ دین کا دائرہ گویا اس کی کم از کم حدود اور زیادہ سے زیادہ حدود یہ طے ہو گئی کہ ان لمٹس کے درمیان میں پورا اسلام ہے۔ اور اگر کوئی شخص نماز سے بھی نیچے نکل جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین سے بالکل نکل گیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی کہ من ترک الصلاۃ متعمدا، جس نے نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی فقط کفر، اس نے تو کفر کیا، وہ تو دین کا کام نہیں کر رہا، وہ تو اس میں سے نکل گیا۔ تو گویا دین کا ادنا ترین تقاضا اور ادنا ترین سٹیج یہ ہے کہ آدمی نماز کو قائم کرے۔ یہاں سے بات یہ سمجھ آئی کہ اقامت صلاۃ جو ہے تمسک بالکتاب کی اولین نشانی ہے، اور کوئی شخص اگر تمسک بالکتاب کا دعویٰ کرتا ہے اور نماز نہیں پڑھتا تو اس کا مطلب ہے وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ اور تمسک بالکتاب کی اولین نشانی یہ ہوگی کہ وہ نماز قائم کرتا ہو۔ اگر وہ نماز قائم نہیں کرتا تو اس کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور تمسک بالکتاب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ واقع بِهِمْ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر لا کر کھڑا کر دیا، نَتَقَ يَنْتِقُ اصل میں کسی چیز کو اکھاڑ دینا بھی ہوتا ہے اس کا معنی، اور سخت حرکت دینا، شدید ہلانا کسی چیز کو، یہ بھی اس کا معنی۔ اور علامہ راغب اصفہانی کہتے ہیں
کہ اس طرح کھینچنا کسی چیز کو کہ وہ چیز اپنی قوت پر برقرار نہ رہے بلکہ ڈھیلی ہو جائے، تو یہ معنی ہے ناتا کا ینطقو کا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ، جب ہم نے پہاڑ کو اکھاڑ دیا اور اس طرح ہلایا کہ فوقہم، ان کے اوپر، کأنہ ظلہ، اس طرح جیسے چھتری ہو، ان کے اوپر چھتری کی طرح یوں پہاڑ آ گیا۔ وَظَنُّوا، اور وہ یہ گمان کرنے لگے، أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، کہ یہ تو ان کے اوپر گرنے والا ہے۔ اب ظاہر ہے پہاڑ اٹھے اپنی جگہ سے، اس کو اپنی جڑ سے اکھاڑ دیا جائے اور اکھاڑ کے لا کے کسی قوم کے اوپر یا معاشرے کے اوپر یوں کھڑا کر دیا جائے، اللہ اکبر، تو آدمی کو تو ایسے لگتا ہے کہ پہاڑ اب گرا کہ اب گرا۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، یوں وہ گمان کرنے لگے کہ یہ تو ان کے اوپر گرنے والا ہے۔ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، اور پھر ان کو یہ حکم دیا گیا کہ جو تمہیں تعلیمات دی گئی ہیں اس کو قوت کے ساتھ پکڑو۔ حکم دیا گیا کہ جو بھی تورات کی تعلیمات ہیں ان کے اوپر عمل کرو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور جو کچھ اس میں ہے اس سے نصیحت پکڑو، ان کو یاد کرو۔ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، یعنی اللہ کی ناراضگی سے بچنے والے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے والے بن جاؤ۔ اب یہ واقعہ چونکہ ہم پڑھ آئے ہیں سورہ بقرہ کے اندر بھی، اور اس کا ذکر ہوتا رہا متعدد مقامات پر، تو اس کو دوبارہ تفصیلات بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ایک بہرحال اس کے بارے میں ابہام ہے کہ کس موقع کی بات ہے، کب ان کے اوپر ایسا ہوا کہ پہاڑ کو سائے کے طور پر لا کے کھڑا کر دیا۔ اس کے لیے مفسرین کے کئی اقوال ہیں۔ بعض نے تو یہ کہا کہ یہ ان کے مطالبے پر ہوا تھا، یعنی خود انہوں نے کہا تھا کہ یہ پہاڑ اگر ہمارے اوپر آ جائے اس طرح سے صاحبان کی طرح، جس طرح وہ اوٹ پٹانگ مطالبے کرتے رہتے تھے، بنی اسرائیل کی عادت تھی، تو اسی طرح کا ان کا ایک مطالبہ تھا، تو ان کے مطالبے پر پہاڑ ان کے اوپر لا کے کھڑا کیا گیا۔ تو انہوں نے شرط رکھی تھی، جس طرح انہوں نے شرط رکھی تھی کہ ارنا اللہ جہرتن، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو ظاہری طور پر دکھاؤ، اسی طرح انہوں نے پہاڑ کے بارے میں مطالبہ کیا تھا، تو ان کے اوپر پہاڑ لا کے کھڑا کر دیا۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ پہاڑ مطالبہ ان کا نہیں تھا، بلکہ یہ بطور سزا تھا، بطور آزمائش تھا۔ اور کس بات کی سزا اور کس بات کی آزمائش، اس کے بارے میں پہلے ہم پڑھ چکے ہیں کہ وہ تو جو بنی اسرائیل تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے طور پہاڑ پر جانے کی وجہ سے، وہ ان کے یعنی جانے کے بعد وہ شرک میں مبتلا ہو گئے تھے، انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لیا تھا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، ان کو بڑی سخت ناراضگی ہوئی، تو اس دوران اس ناراضگی کی وجہ سے ان کے اوپر پہاڑ جو ہے بطور آزمائش کے لا کے کھڑا کر دیا گیا ایک سائے کی طرح، اور یہ ڈرنے لگے کہ کیا حالات ہیں۔ پھر ان کو کہا گیا کہ اب تم جو تمہیں حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرو، تورات کی تعلیمات کو پکڑو۔ تو پھر انہوں نے فوراً وعدہ کر لیا کہ ہم آئندہ جو ہے وہ اس طرح سے نافرمانی نہیں کریں گے۔ یہ بھی ایک انٹرپریٹیشن ہے، اور ایک انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ یہ اصل میں سارے بنی اسرائیل کے اوپر نہیں ہوا تھا، یہ صرف ان 70 لوگوں کے ساتھ ہوا تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے طور کے اوپر۔ اچھا، یہاں اذ نتقنا الجبل ہے، پہاڑ، جبل ویسے عمومی طور پر پہاڑ کو کہتے ہیں، اور اسی طرح جو سورہ بقرہ میں واقع آتا ہے وہاں لفظ طور ہے کہ ہم نے ورفعنا علیکم الطور ولکم الطور، کہ تمہارے اوپر ہم نے طور کو کھڑا کر دیا۔ وہاں پہ لفظ جبل نہیں ہے، طور کا لفظ ہے۔ تو بعض نے کہا ہے کہ طور اس خاص پہاڑ کا نام ہے جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے تھے، اور بعض کا خیال یہ ہے کہ طور بھی اسی طرح پہاڑ کو کہتے ہیں جس طرح جبل پہاڑ کو کہتے ہیں، لہذا طور اور جبل ایک دوسرے کے متبادل ہیں، یہ کسی خاص پہاڑ کا نام ہو یا کوئی بھی ہو۔ تو بہرحال ان کے اوپر وہ لا کے کھڑا کیا گیا۔ یہ ان لوگوں کے بات ہے جو 70 لوگ ساتھ گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کہ جنہوں نے دیکھنا تھا کہ ہم ساتھ جائیں گے گواہ کے طور پر، کہ ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے تورات تمہیں اللہ سے ملتی ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کے بعد، یعنی بعض لوگوں نے کہانی یوں بنائی ہے، یہ قرآن پاک کے جتنے بھی قصے ہیں پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، وہ کہانی نہیں بنتی، وہ تو عبرت کے پہلو صرف قرآن بیان کرتا ہے، نصیحت کے پہلو بیان کرتا ہے، لیکن بعض لوگوں نے کہانی یوں بنائی ہے کہ وہ جو ہو سکتا ہے یہ تقدیم و تاخیر کا آپ اس طرح سے جوڑ لگا لیں تو یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، یہ وضاحت بھی اس کی ہو سکتی ہے کہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جب ان 70 لوگوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ لے گئے طور پہاڑ کے اوپر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گفتگو ہی اللہ کریم کے ساتھ ہم کلامی کا شرف حاصل ہوا، تورات مل گئی تختیوں پہ لکھی ہوئی، تو ان 70 لوگوں نے کہا کہ ہاں گفتگو تو ہوئی ہے، ہم نے دیکھا ہے،
یعنی سنا ہے لیکن دیکھا کچھ نہیں. ہم نے تو اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا کہ یہ تورات آپ کو مل رہی ہے, پتہ نہیں اب کیسے ملی ہے کیسے نہیں ملی. تو انہوں نے گویا وہاں بھی ہٹ دھرمی کا اظہار کیا. اس پر ان کے اوپر طور پہاڑ جو ہے وہ بطور آزمائش کے آ کے کھڑا ہو گیا, اور یہ لوگ جو ہیں وہ پریشانی کے عالم میں فوراً سجدے میں گر گئے, اور ان کو کہا گیا کہ یہ جو کچھ حکم دیا جا رہا ہے اس کو پکڑو, کہ خذوا ما آتیناکم بقوۃ, یعنی جو کچھ دیا جا رہا ہے اس کو تسلیم کرو. تو انہوں نے تسلیم تو کر لیا اور بڑے بڑے خوفزدہ ہوئے, اور اوپر دیکھتے جاتے تھے سجدے کی حالت میں بھی, یہ اوپر دیکھتے تھے کہیں پہاڑ گر نہ جائے, اور انہوں نے اس خوف کے مارے یہ کر لیا. یہ بھی ایک انٹرپریٹیشن ہے. اور ایک انٹرپریٹیشن اس کی یہ ہے جو کافی حد تک دل کو بھی لگتی ہے, کہ یہ جو پہاڑ ہوا تھا نہ تو یہ کسی سزا کے طور پر تھا اور نہ ہی یہ کسی ان کے مطالبے کی وجہ سے تھا, بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک خوف کا ماحول پیدا کرنے کے لیے خود سے پہاڑ لا کے کھڑا کر دیا تھا, اور ایک ایسی خوف کی کیفیت ان کے اوپر طاری کر دی تھی, بالکل اسی طرح جیسے اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. اصل میں خوشحالی بھی امتحان ہوتا ہے اور تنگ دستی بھی امتحان ہوتا ہے. انسان ہوتا ہر حالت میں حالت امتحان میں ہے, لیکن خوشحالی میں انسان کو امتحان کا احساس نہیں ہوتا, تنگ دستی میں امتحان کا احساس ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم کبھی تمہیں خوف دے کے, کبھی تمہیں بھوک دے کے, کبھی مالوں میں کمی کر کے, کبھی جانوں میں کمی کر کے, کبھی کسی چیز میں, یعنی حالات خراب کر کے ہم تم کو آزماتے رہیں گے, تمہارا امتحان کرتے رہیں گے. اس لیے کہ جب حالات خراب ہوں تو اللہ زیادہ یاد آتا ہے. تو یہ گویا ایک ماحول پیدا کیا گیا تھا ان کی آزمائش کے لیے, ایک خوفناک ماحول پیدا کیا گیا تھا. وہ یوں سمجھتے تھے کوئی پہاڑ گر نہیں رہا تھا ان کے اوپر, لیکن ان کی کیفیت ایسی تھی جیسے پہاڑ ان کے اوپر گرنے والا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ پہاڑ کو اکھاڑ کے اوپر نہ بھی لایا گیا ہو, صرف اس ماحول کو بتایا گیا کہ جیسے آدمی سمجھ رہا ہو. جیسے ایک روایت کے اندر غالباً حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ جو مومن ہے وہ گناہ کرنے کو اتنا بھاری سمجھتا ہے, کسی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو اتنا بھاری سمجھتا ہے جیسے پہاڑ اس کے اوپر گرنے والا, یعنی اس کو اس قدر خوف لاحق ہوتا ہے کہ کہیں پہاڑ اس کے اوپر نہ گر جائے. اللہ اکبر. اور جو منافق ہے اس کے لیے گناہ کرنا اتنا آسان ہوتا ہے جیسے اس کے ناک پہ مکھی بیٹھی ہوئی ہو اور وہ یوں کر کے اڑا دیتا ہے, وہ اس کے لیے پرواہ نہیں کرتا, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو گویا اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے لیے اس طرح کی کیفیات پیدا فرماتا ہے تاکہ ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہو, وہ سب ان کے صبر کا امتحان لیا جائے. اور وبشر الصابرین جیسے اللہ کریم نے وہاں فرمایا کہ جو صبر کرنے والے ان کے لیے خوشخبری ہے, تو اسی طرح سے ان کے لیے بھی خوشخبری تھی. اہل ایمان تھے اور اہل ایمان کے لیے خوشخبری ہی تھی, لیکن ان کو ایک خوف کی کیفیت پیدا کر کے تورات کی تعلیمات اور اللہ تعالیٰ کی جو الہامی تعلیمات تھیں وہ لینے کے لیے اور ان کو اپنانے کے لیے ان کو ایک ماحول دیا گیا تاکہ ان کے لیے زیادہ سازگار ماحول ہو اور وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈریں. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, اور اس میں جو کچھ ہے اس کو یاد کرو اور اس سے نصیحت پکڑو تاکہ تم متقی بن جاؤ. اب یہ آگے آیت نمبر 172 سے یوں سمجھ لیجئے کہ یہاں تک آیت نمبر 171 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے یا بنی اسرائیل کے حوالے سے جتنا بیان تھا یہاں مکمل ہوا. اب آگے آیت نمبر 172 سے لے کر آخری آیت جو آیت نمبر 206 ہے غالباً اس سورت کی کل 206 آیات ہیں, تو یہاں اللہ کریم نے چند اصولی مباحث دیکھیں. سورہ اعراف کا پورا ذہن میں اگر آپ کے رہے یعنی موضوع, تو اس کے اندر 6 اقوام کی تباہی کے واقعات ہیں. اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ ہے, اور آدم اور ابلیس کا, جو ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو حضرت حوا کو بہکایا, اس کا ذکر ہے, اور پھر خاص احکام دیے گئے ہیں ابن آدم کو, اور یہاں پھر توحید کی بات کی گئی ہے. اور ابتدائی آفرینش جو انسان کی ابتدا تھی, یعنی جہاں سورہ اعراف کے ابتدائیے میں جس طرح سے تخلیق آدم کا ذکر کر کے انسان کو ان اصولوں کی طرف اور ان قانونوں کی, ان قوانین کی طرف اور ان ضوابط کی طرف توجہ دلائی گئی تھی کہ جن ضابطوں کے اوپر تمہاری زندگی گزرے گی, اب گویا وہی ضابطے پھر سے بتائے جا رہے ہیں اس آخری حصے میں. اور ان ضابطوں کے اندر سب سے اولین ضابطہ کیا ہے, وہ توحید ہے. اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ توحید اصل میں انسان کے
رگو پے میں پیوست ہے اور اس کو انسان کی فطرت اور سرشت کے اندر رکھا گیا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ توحید اس کے لیے اجنبی چیز ہے. اور ابتدائی آفرینش جب اس کو پیدا کیا تھا تو اگرچہ یہ ابلیس کے فتنے میں مبتلا ہوا جب آدم علیہ السلام کے ساتھ اس کا معاملہ ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں توحید رکھ دی ہے اور اسی پہ آزمایا جا رہا ہے. اور اس لیے اس پورے امتحان کی جو نوعیت ہے وہ سمجھائی جا رہی ہے. اس لیے یہاں توحید کی بات بھی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی بات ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کچھ ہدایات دی گئی ہیں اور اہل ایمان کو بھی کچھ ہدایات دی گئی ہیں. یہ ہے وہ آخری حصہ جس کا آغاز ہو رہا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 172 سے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ. یہ ہے وہ بڑی مشہور و معروف آیت جو عہد الست سے متعلق ہے. ہم کہتے ہیں عہد الست، اور یہ اصطلاح جو ہے وہ ادب کے اندر بھی اور شعراء بھی اس کو بہت استعمال کرتے ہیں، اور پوری دنیا میں یہ بہت تمام دنیا کے مسلمان عہد الست کو، اور یہ اصطلاح کہاں سے آئی ہے؟ یہ یہیں سے لی گئی ہے اس آیت سے. اور اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ اس کا تعلق کس چیز سے ہے. وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، اس وقت کو یاد کرو جب لیا تیرے رب نے من بنی آدم، آدم کی اولاد سے، من ظہورہم، ان کی پشتوں سے. ظاہر کی جمع ظہور، ان کی پشتوں سے لیا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ من بنی آدم من ظہورہم، جو من بنی آدم ہے اسی کا بدل ہے من ظہورہم. اب آدم علیہ السلام کی اولاد کی پشتوں سے، آدم علیہ السلام سے، ان کی پشتوں سے، ذریتہم، اللہ نے اس میں سے نکالا ان کی اولادوں کو. آخاذہ نکالنا بھی ہوتا ہے، آخاذہ لینا بھی ہوتا ہے، پکڑنا بھی ہوتا ہے. ان کی اولادوں کو لیا. ذریتہم، جتنی بھی اس کی ذریت تھی، جتنی بھی ان کی اولاد تھی، ان کو اللہ تعالیٰ نے، جتنی بھی ان کی اولاد تھی ان کو اللہ تعالیٰ نے نکالا. اب یہاں پہ یہ نہیں کہا کہ من ظہور ہی، آدم کی بات تو ہے ہی نہیں، من بنی آدم کہا ہے، من آدم نہیں کہا. یہ بات ذہن میں رکھیں. آدم علیہ السلام کی پشت پہ نہیں، جبکہ حدیث میں آتا ہے، مسند احمد کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور جتنی ذریت قیامت تک آنے والی تھی وہ ان کے سامنے بکھر گئی اور وہاں پھیل گئی. اچھا، ساری ذریت وہاں پہ آ گئی. اب آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو پھر یہاں یہ ہونا چاہیے کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ آدم، پھر یہاں ہونا چاہیے من ظَهْرِهِ، پھر یہاں ہونا چاہیے ذریتہ، لیکن یہاں پہ تو جمع ہے، من بنی آدم، ساری آدم کی اولاد، اور من ظہورہم، ان سب کی پشتوں سے، ذریتہم، ان سب کی اولادوں کو. اللہ اکبر. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ صرف آدم علیہ السلام کی پشت پہ ہاتھ نہیں پھیرا، بلکہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، پھر اولادوں کی اولادوں میں سے، پھر اولادوں کی اولادوں میں سے، اور قیامت تک آنے والے جتنی بھی نسلیں تھیں سب کو اللہ کریم نے وہاں پہ حاضر کر دیا. یعنی کوئی ایک نہیں تھا، وہ ہزاروں لاکھوں نہیں تھے، وہ کھربوں تھے، سب کو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ اکٹھا کر دیا. اب اس آیت کو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ایک عہد لیا اور ان سے ایک گواہی لی، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ان کو گواہ بنا دیا ان کی جانوں پر، ان کے اپنے آپ پر ان کو گواہ بنا دیا. اللہ اکبر. اور گواہ کیسے بنایا؟ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اب یہ لفظی طور پر جو آیت کا ظاہر بتا رہا ہے وہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، اللہ تعالیٰ نے ساری اولادوں کو ان کی پشتوں سے نکالا. نمبر 1، ایک بات یہ سمجھ میں آئی. پھر ان سب کو ان کے اپنے آپ پر گواہ بنایا. اچھا، اور تیسری بات یہ، گواہ کس طرح بنایا؟ یہ عہد لیا، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قَالُوا بَلَا شَهِدْنَا، سب نے کہا کہ تو ہی ہمارا رب ہے اور ہم گواہ ہیں اس بات کے کہ تو ہمارا رب ہے. اب یہ ایک کیفیت کیا تھی، کیسے یہ ہوا؟ اس کی 2 تفسیریں عام طور پر مفسرین نے بیان کی ہیں. ایک تو یہ کہ یہ اللہ نے تمثیلی انداز میں ایک بات فرمائی. یہ جو کہا جا رہا ہے کہ پشتوں سے اولادیں نکالیں اور پھر ان سے عہد لیا، ان کو اپنے آپ پر گواہ بنایا، یہ سارا بیان تمثیلی انداز میں ہے. اور تمثیلی انداز میں کوئی بیان جب ہوتا ہے تو اس کا مفہوم وہ ظاہری نہیں ہوتا جو لیا جا رہا ہوتا ہے، جو نظر آ رہا ہوتا ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کوئی معنویت ہے. تو معنویت کیا ہے
کہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے ابتدائی آفرینش، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں قیامت تک کے لیے اس کی فطرت ترتیب دی، فطرت بنائی، اور فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ توحید رکھی، یہ عہد رکھا، الستو بربکم والا عہد جو تھا یہ اللہ نے اس کی فطرت کے اندر رکھا اور ان کو اپنے آپ پر گواہ بنا لیا. اور اس کا ظاہر ہے کہ گواہ فطرت کے اندر اللہ نے رکھا، اس کو تمثیلی انداز میں عہد کہہ دیا کہ ہم نے عہد لیا تھا، ہم اس کو عہد الست کہتے ہیں. اور یعنی یہ ایک تفسیر، اور اس کے بارے میں قرآن حکیم میں مختلف جگہوں پر اپنے آپ پر گواہ بننے کے حوالے سے مختلف آیات جو ہیں وہ اس کی رہنمائی کرتی ہیں. جیسے سورہ حامیم سجدہ کی آیت ایسا نوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق، کہ وہ اپنے آپ پر فی آفاق و انفس کے اندر جتنی نشانیاں ہم ان کو دکھائیں گے، باہر جو پورے آفاق کے اوپر آسمان میں دنیا میں پھیلی ہوئی نشانیاں، وفی انفسہم، اپنے وجود کے اندر اپنے آپ کے اندر وہ نشانیاں دیکھیں گے. حتی یتبین لہم، حتیٰ کہ وہ ان کے اوپر واضح ہو جائے گا، انہ الحق، وہ پہچان لیں، یعنی خود انسان کا اپنا وجود اس پر گواہ ہو جائے گا. اللہ اکبر. اسی طرح فرمایا وفی الارض آیات للموقنین، یہ سورہ زاریات کے اندر فرمایا کہ زمین میں اللہ تعالیٰ نے نشانیاں رکھی ہیں یقین کرنے والوں کے لیے. وفی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے اپنے اندر بھی اللہ نے نشانیاں رکھی ہیں، لہذا انسان کا اپنا وجود گواہ ہے، اور اس کو گواہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر. گویا اللہ نے فطری طور پر انسان کو اس کے اندر توحید کو رکھ دیا ہے. یہ ایک انٹرپریٹیشن ہے کہ اس کو بیان کا جو انداز ہے یہ تمثیلی ہے، بس مانوی طور پر فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا. دوسری تفسیر اس کی یہ ہے کہ یہ فطرت میں نہیں رکھا، بلکہ یہ تو پریکٹیکلی یہ عہد والا واقعہ ہوا تھا، اور یہ باقاعدہ واقعہ ہوا ہے، اور قرآن کا اسلوب بھی یہ بتاتا ہے کہ واقعہ ہوا ہے، اور احادیث کے اندر بھی آتا ہے کہ واقعہ ہوا ہے، اور صحیح حدیث ہے، اور اس کے اندر بلکہ یہ تواتر کو پہنچی ہوئی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو ساری ذریت ان کے سامنے آ گئی. اب ظاہر ہے کہ بنی آدم، جو آدم کی اولاد کی اولاد کی اولاد اور نسلیں جہاں تک جانی تھیں، سب کی نسلوں کی نسلیں وہاں پہ آ گئی. اور بعض نے اس کی تفصیل بھی بیان کی ہے کہ آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا، پھر ان کی اولادوں کی پشت پر ہاتھ پھیرا، پھر اس کی اولادوں کی پشت، یوں اللہ تعالیٰ نے ساری ذریت وہاں پہ لا کے اکٹھی کر دی. امام شوکانی علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ جس طرح ایک عالم روحانی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری روحیں جو ہیں یہ جنود مجندہ، یہ ایک عالم میں، ایک جہان میں اکٹھی تھیں، اور وہاں پہ جس سے محبت ہو گئی، جس سے پیار ہو گیا، جس کی واقفیت ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی ان کی واقفیت کر دیتا. وہ عالم روحانی ہے. پھر یہ عالم دنیا ہے، پھر عالم دنیا کے بعد عالم برزخ ہے، عالم برزخ کے بعد عالم آخرت ہے. گویا انسان کی زندگی کے کئی مراحل ہیں. امام شوکانی کہتے ہیں یہ جب ذریت اکٹھی ہوئی تھی، یہ بھی ایک انسان کیا مرحلہ حیات ہے. یہ عالم روحانیت اور عالم دنیا، اس سے درمیان میں ہے عالم ذریت. اس کا نام ہی انہوں نے رکھا ہے عالم ذر. یہ ذریت کی، اور بعض روایات میں ذر جو ہے نا، لفظ ذر، اس کا ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ یہ جیسے چیونٹیاں نہیں ہوتی، چیونٹیاں نکلتی ہیں تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ہوتی ہیں، تو انسان جب ابتداء نکلے تھے تو اسی طرح چیونٹیوں کی طرح تھے. لہذا بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ حدیث کا کرتے وقت یہ لکھا ہے کہ انسان چیونٹیوں کی طرح تھے، اور اس پر بعض لوگوں کو بہت اعتراض ہوتا ہے کہ انسانوں کو چیونٹیاں کہا گیا، حالانکہ ان کے نکلنے اور ان کے اکٹھا ہونے کی کیفیت کو وہاں بیان کیا گیا. اور اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے. تو عالم ذر سے مراد ذریت، ساری ذریت اکٹھی ہوئی. اللہ اکبر. تو اس میں وہ باقاعدہ اکٹھا کیا، اکٹھا کر کے سب سے پوچھا کیوں بھائی بتاؤ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالو، سب نے کہا پریکٹیکلی. یعنی یہ فطرت میں رکھے جانے کی تمثیلی صرف تبیین نہیں ہے، تمثیلی بیان نہیں ہے، یہ تمثیلی اسلوب نہیں ہے، بلکہ عملاً یہ واقعہ ہوا کہ اللہ نے سب کو اکٹھا کیا، اور اکٹھا کر کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ بتاؤ میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا شہدنا، سب نے کہا کہ اللہ تو ہی ہمارا رب